السلام علیکم ناظرین آج ہم ایڈیٹوریل کے ایک آرٹیکل کا سمری کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں سمری کی طرف۔ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے نہر کا متبادل تلاش کرنا، رائٹر ہے حسن عباس۔ کارپوریٹ فارمنگ کو چولستان میں فوجی سرپرستی میں چلنے والے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے زرعی منظر نام میں انقلابی تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی اس کے سائنسی، سماجی اور مالیاتی پہلوؤں کو دانشمندانہ نفاذ پر منحصر ہے۔ اگر اس منصوبے کو غلط طریقے سے چلایا گیا تو نہ صرف یہ ناکام ہو جائے گا بلکہ اس کے معماروں کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، جنہوں نے اسے تمام پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ بدقسمتی سے چولستان نہر کے متنازع منصوبے کے باعث یہ اقدام پہلے ہی اپنے ساکھ کھو رہا ہے۔ زیرین دریائی اکائی کو خدشہ ہے کہ یہ منصوبہ 1991 کے پانی کے تقسیم کے معاہدے کے تحت ان کے حصے کو متاثر کرے گا۔ اگرچہ یہ خدشات جزوی طور پر حقیقت پر مبنی ہے اور جزوی طور پر سیاسی محرکات رکھتے ہیں، مگر انہیں مزید بڑھنے سے پہلے ہی حل کرنا ضروری ہے۔ چولستان نہر کے بجائے ایک متبادل تلاش کرنا ناگزیر ہے تاکہ جی پی آئی اپنی اصل مقصد کو پورا کر سکے اور تمام متعلقہ فریقوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ چولستان میں ایسی جدید زرعی اراضی قائم کرنے کے لیے جو بین الاقوامی منڈیوں میں مسابقت کر سکے، ہمیں موجودہ حقیقتوں اور مطلوب مستقبل کے درمیان موجود خلا کو پر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنانا ہوگا جو سائنسی طور پر درست، سماجی طور پر مربوط، مالی طور پر مستحکم اور ماحولیاتی طور پر پائیدار ہو۔ پانی کی فراہمی کامیابی کی کنجی ہے۔ کسی بھی کارپوریٹ فارم کے کامیابی کا انحصار مستحکم اور قابل اعتماد پانی کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ فارم کی پیداوار، زرعی ٹیکنالوجی اور دیگر تمام عوامل کا دارومدار پانی کی دستیابی پر ہے۔ ایک کامیاب فارم کو ایسی پانی کی فراہمی درکار ہوتی ہے جو ہر وقت 24/7 اور سال بھر دستیاب ہو، خشک سالی سے محفوظ ہو، اعلیٰ معیار کا ہو تاکہ جدید آبپاشی کا نظام کے مطابق ہو، موسمیاتی ضروریات کے مطابق پانی کی دستیابی میں لچک رکھتا ہو، سیاسی اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے پاک ہو، ماحولیاتی لحاظ سے پائیدار ہو اور مقامی برادریوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اگر کسی بھی منصوبے میں یہ تمام خصوصیات شامل نہیں ہیں تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو سکتا ہے۔ چولستان کا قدرتی نظام اور پانی کی مسائل کو اگر دیکھیں تو چولستان کا ماحول بنیادی طور پر ریت کے ٹیلوں، ناہموار زمین اور سخت سطحوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا زیر زمین پانی زیادہ تر کھارا ہے اور انسانی استعمال، جانوروں اور زراعت کے لیے غیر موزوں ہے، اور کچھ علاقوں میں ہکڑا سرسوتی دریا کے قدیم راستے کے ساتھ میٹھے پانی کے ذخائر موجود ہیں، لیکن یہ صرف بارش کے پانی سے ہی دوبارہ بھرتے ہیں۔ اگر ان پانی کے ذخائر کو زیادہ مقدار میں نکالا جائے تو زمین کی سطح پر کھارے پانی کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے مقامی کمیونٹیز کا پانی ناقابل استعمال ہو سکتا ہے اور زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بڑے پیمانے پر زیر زمین پانی کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ قلیل المدتی ہوگا اور اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ نہری نظام کے مسائل کو اگر دیکھیں تو سب سے قریبی تازہ پانی کے ذریعے دریائے ستلج ہے، جسے 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت بھارت کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس دریا میں پانی زیادہ تر انڈس، جہلم اور چناب کے لنک نہروں کے ذریعے آتا ہے، تاہم بھارت کو ستلج اور راوی میں بغیر کسی حد کے صنعتی اور زرعی فضلہ چھوڑنے کی اجازت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے یہ دریائے زہریلے مادے اور آلودگی کا شکار ہے، جو زرعی اجناس میں شامل ہو کر انسانی صحت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ مزید برآں ستلج دریا میں گاد کی بڑے مقدار موجود ہیں جو جدید آبپاشی کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ پائپ، پمپ اور نوزلز کو بند کر دیتی ہے۔
اس گاد کو نکالنے کے لیے مہنگے فلٹرز اور ذخائر درکار ہوتے ہیں جنہیں برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بھارت کے راجستھان نہر کا اگر سبق دیکھیں تو چولستان میں نہری نظام متعارف کرانے کے حامیوں کو بھارت کے راجستھان نہر سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس نہر پر اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن شدید ریت کے طوفانوں کے باعث ہزاروں کلومیٹر کے کنکریٹ سے بنے نہری ریت میں دفن ہو گئے، جس سے یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اگر پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے اسی ماڈل کو اپنایا تو گرین پاکستان انیشیٹو بھی ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جدید اور پائیدار حل کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہوئے جی پی آئی نے ستمبر 2023 میں ایک تفصیلی تحقیق کا آغاز کیا جو اپریل 2024 میں مکمل ہوئی۔ اس تحقیق کا مقصد ایک ایسا جدید اور سائنسی حل پیش کرنا تھا جو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ہو اور قدرتی ماحولیاتی نظام کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس تحقیق میں یہ معلوم ہو کہ دریائے ستلج اور دریائے سندھ کے نیچے موجود ریتیلے ذخائر میں 34 ملین ایکڑ فٹ اور 110 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی موجود ہے۔ یہ مقدار تربیلا ڈیم میں موجود پانی کے ذخیرے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مطالعے میں ایک جدید ریور بینک فلٹریشن سسٹم تجویز کیا گیا جو ان ریتیلے ذخائر سے پانی نکالنے، صاف کرنے اور آبپاشی کے جدید نظام تک پہنچانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا۔ اس نظام کا ایک ابتدائی پائلٹ پروجیکٹ 100 کیوسک صلاحیت کے ساتھ تجویز کیا گیا ہے، جسے بعد میں مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ فیصلے سازوں کے لیے محتاط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے کچھ عناصر اب بھی نہری منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سائنسی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے احتیاط سے فیصلے نہ کیے تو گرین پاکستان کا منصوبہ گریٹ پاکستان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پالیسی ساز سائنسی تحقیق اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے تمام حصوں کے لیے فائدہ مند ہو اور جس سے ہمارا زرعی مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔